بعض کا ذکر کیا ہے کہ بعض صورتیں اور بعض آیات کسی خاص مقصد کے تحت یا کسی خاص کیفیت میں نازل ہوئی، ان کو نازل ہونے کا سبب ہے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا بھی سبب ذکر کیا جاتا ہے احادیث میں کہ ولید ابن مغیرہ کافروں کا، قریش کا ایک بڑا سردار تھا اور بڑا سمجھدار آدمی سمجھا جاتا تھا۔ تو کافر آپ سے بیٹھتے ہیں، کافروں کے سردار، مکہ کے سردار بیٹھتے ہیں کہ کیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو ایک نئی دعوت شروع کر دی ہے، نیا دین لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کیسے جو ہے اس کو ختم کریں، کہ کس طرح اس کا مقابلہ کریں۔ تنگ آ چکے تھے، ہر طرح کے حربے استعمال کیے، اذیتیں دی، تکلیفیں دی، دھمکیاں دی، ہر طرح کے، لیکن کسی طرح سے کامیاب نہ ہو رہے تھے۔ آخر میں انہوں نے یہ پینترا بدلا کہ کیوں نہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آفریں کریں، کو پیشکش کریں، کہ جس سے شاید آپ ہماری باتوں میں آ جائیں اور ہم آپس میں رواداری کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے چلتے رہیں۔ تو چنانچہ یہ ولید ابن مغیرہ، یہ جو بڑا سردار تھا، بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے خاندان کے ہو، ہمارے قبیلے کے ہو، ہمارے شہر کے ہو، اور آپ ہمارے ہاں بڑے معزز ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سبھی مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں، کوئی رواداری کا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں کوئی ہمارے درمیان اختلافات نہ ہو، اور کچھ آپ لوگ کچھ ہم دیں، کوئی اس طرح سے لے کر چلتے رہیں۔ وہ کمپرومائز کرنے کا، لے دے کا دین جو بعض لوگوں نے آج بھی اپنا رکھا ہے، تو اسی طرح کے دین کی آفر اس نے پیش کی۔ تو کیا آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا تم چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ان کے بارے میں کہنا کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بیکار ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، یہ باتیں تمہاری ہم کو گوارا نہیں ہوتی، اور تم اپنی جو اچھی باتیں کہتے رہو، لیکن یہ بات کہنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں باپ دادوں کے معبود ہیں، ہمارے بھی ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے بارے میں غلط باتیں، بری باتیں ہم کو سننا گوارا نہیں ہوتی۔ اچھا اور کچھ؟ اور یہ بھی ہے کہ چلو کچھ آپ دیں، کچھ ہم لیں، کوئی اس طرح کریں، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، کبھی ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، اس طرح کی آفریں پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ آفر کیا تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، ان کو برا نہ کہو، اور دوسرا یہ کہ کچھ کبھی آپ ہمارے معبودوں کی بات کر لیا کرو، کبھی ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے، تاکہ مل جل کر معاملہ چلتا رہے۔ یہ کمپرومائز کا دین یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کو، دین کو ربڑ کا تھیلا بنایا ہوا ہے، اس میں جو بھی ڈالو ڈل جائے گا۔ اللہ نے واضح کیا کہ ربڑ کا تھیلا نہیں ہے، یہ ایک خاص سانچہ ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا، کہ جس میں وہی چیز آتی ہے کہ جو اللہ نے دی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری نہیں آتی۔ تو کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو۔ پہلی بات، مکہ کے قریش، ہاشمی اور مکہ کی سرزمین پر رہنے والے، بیت اللہ کے سرپرست، اس کے متولی، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل لفظ ہے کہ مکہ کے قریش کو کافر کہہ دیا، بیت اللہ کے سرپرستوں کو کافر کہہ دیا، عجیب بات ہے۔ لیکن بھائیو، یہ ہے دین اسلام، کہ جو حق ہے حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اور تم یہ کہو کہ نہیں کوئی بات نہیں، آخر اللہ کو تو مانتا ہی ہے نا۔ کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون،
لا نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ ایک معنی اس کا یہ کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسرا معنی کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو عبادت تم کرتے ہو، اور دونوں ہی معنی صحیح ہیں۔ اور ماں کے اندر ہر چیز آ گئی، ان کے بت بھی، ان کے درگاہیں قبریں بھی، ان کے بڑے چھوٹے کوئی زندہ مردہ جو بھی جس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور صرف یہاں بات قریش کی نہیں ہو رہی، یہاں پر دنیا کے تمام کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے دنیا کے کافروں، کافر جو عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی بت پرست مشرک ہو، کوئی ہندو سکھ کوئی بھی ہو، سبھی کو مخاطب کیا گیا کہ ایک دنیا کے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ ہر کافر کا الگ الگ کوئی نہ کوئی رب معبود ہے۔ تو یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جو عبادتیں تم کرتے ہو وہ عبادتیں میں نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے خاص عبادت کا طریقہ دیا ہے، اس پر چل رہا ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انتم اور نہ ہی ہو تم، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اس لیے میں ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے تھے۔ تمہارے بڑے باپ دادا پہلی نسل تو عبادتیں کر چکے کسی کی، اس کا بھی میں انکار کرتا ہوں۔ یعنی فرض کر، جسے میں نے کیا ہے کہ قوم نوح کے بت تھے جو فرض کرو آج نہیں ہیں، کسی پہلی قوم کے کوئی معبود تھے اللہ کے سوا جن کو پوجتے تھے وہ آج نہیں ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا بھی انکار کریں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ دیکھو گے کہ آیت نمبر 3 اور 5 دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، سیم الفاظ ہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں شرک کرنا ہے، اور شرک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکید کرنا، کیونکہ آپ بات ایک بار کہتے ہو دوبارہ کہتے ہو، کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی تاکید کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بات کرتے تو اپنی بات 3 بار دہراتے۔ آخری آیت میں لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین میرے لیے میرا دین۔ کیا معنی کہ تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ جہاں کو لگا ہے صحیح لگا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ غلط معنی لیا کہ جہاں کو تم اپنے دین پر رہو، اپنے دین پر رہے بس ٹھیک ہے، خوش رہو۔ بھائیو یہ معنی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین کے اندر جو ہے 2 ٹوک اور برات کا اعلان ہے کہ تمہارا کفر کا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا توحید کا دین میرے ساتھ ہے، نہ میں شرک کرنے والا ہوں اور نہ تم میری توحید کو اپنانے والے ہو، میں تم سے بری ہوں تم مجھ سے بری ہو۔ یہاں پر اس بات کا اعلان ہے۔ اس آیت کے اندر کمپرومائز اس چیز کا اعلان نہیں کیا گیا، رواداری کا پیغام نہیں دیا گیا کہ کافروں کے ساتھ مل جل کے رہو، ان کے ساتھ معاملات جو ہے گھل مل کے رکھو، کہ ان کا لے لو کو اپنا دے دو، ایسا نہیں ہے۔ ان کا تمہارا دین تمہارے ساتھ، تمہارا کفر تمہارے ساتھ ہے، تمہارا شرک تمہارے ساتھ ہے، اس کو اپنانے والا نہیں، اور جو میرے پاس توحید ہے تم اس کو لینے والے نہیں ہو۔ اس کا معنی کہ تم اپنے دین پر ہو، تم اپنے کفر پر ہو، اور تمہارا کفر، اس کفر کا انجام تمہارے اوپر ہے، اس کا وبال تمہارے اوپر ہے۔ ولی دین میرے لیے میرے ساتھ، میری توحید میرا ایمان، اور اس کا جو انعام ہے وہ میرے لیے ہے، نہ میرے توحید کا میرے ایمان کا تم کو فائدہ ہے اور نہ تمہارے کفر کا مجھے کوئی نقصان ہے۔ سمجھیں؟ اس میں برات کا اعلان بھی ہے، اور اس میں اس چیز کا بھی اعلان ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔